آج ہمارے اسٹوڈیو میں جیسے کہ میں نے آپ کے ہر دل عزیز اسکالر جو جن کو آپ شو ٹی وی پہ فیصلہ آباد اسٹوڈیو سے دیکھتے رہتے ہیں، آج لاہور 10 اسٹوڈیو میں شو ٹی وی کے لائیو پروگرام میں آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں ہمارے بہت ہی محترم علامہ ضیاء المصطفیٰ قمر صاحب، آپ تشریف فرما ہیں۔ حضور، اولاد کے حقوق اور والدین کے حقوق، ایک اولاد کے حقوق ہوتے ہیں، دوسرے والدین کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ حضور، یہ ایک بہت ہی ٹپیکل ایک ٹاپک ہے، اور یہ حقوق والدین اور اولاد کے حقوق آپ ذرا ان کو ڈیٹیل کے ساتھ سبحان اللہ۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سب سے پہلے صاحبزادہ شاہد فراز صاحب، آپ کا بہت شکریہ، شو ٹی وی لاہور اسٹوڈیو کی تمام ٹیم کا شکریہ، اور اس کے آنر محسن عابدی صاحب، ان کا بہت زیادہ شکریہ ہے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ فیصلہ آباد اسٹوڈیو سے الحمدللہ پورا رمضان شریف کی ابتدا سے لے کر اب تک ٹرانسمیشن چل رہی ہے، اور انشاءاللہ آگے جتنے بھی ایام باقی ہیں انشاءاللہ، اور ماشاءاللہ آپ جتنی محنت سے میں دیکھتا ہوں کہ جتنی محنت سے جی حضور جتنی محنت سے آپ کا پروگرام کامیابی سے چل رہا ہے ماشاءاللہ، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے اساتذہ کرام کی دعائیں ہیں، والدین کی دعائیں ہیں، انہی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج انہوں نے اتنی اچھی تربیت کی ہے تو ہم کچھ کرنے کے قابل ہوئے ہیں۔ اس میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا جو کرم ہے یہ ڈیرہ شریف کا فیض ہے ماشاءاللہ۔ حضور ضیاء الامت پیر سید کرم شاہ صاحب الازہری آپ کا فیض ہے، اور پیر امین الحسنات شاہ صاحب آپ کا فیض ہے جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ نے کتنا پیارا نام لے لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب پروگرام میں ایک عجیب سی روحانیت جو انہوں نے اپنے شاگردوں کو سکھایا انشاءاللہ وہ بیان کروں گا۔ تو اپنے ناظرین سے مخاطب ہوتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ ہمارے صاحبزادہ شاہد فراز صاحب بہت پیارے انداز میں پروگرام کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، حسن بھائی کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ کامیابیاں عطا فرمائے۔ تو آپ نے بڑا پیارا سوال کیا ہے والدین کے حقوق پر، تو ہم نے بڑے جمعے کے خطبے بھی دے لیے۔ والدین کے حقوق پر آپ دیکھیں یوٹیوب بھری پڑی ہے، گوگل کی لسٹیں بھری پڑی ہیں، فیس بک پہ بہت سارا، اور میں سمجھتا ہوں والدین کی تعظیم، والدین کی محبت جتنی بیان کی جائے، اور ہم نے بے شمار اس پہ پروگرامز کیے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع جو آج آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ اولاد کی تربیت اور اولاد کے کیا حقوق ہیں، کیا اولاد بھی اپنے والدین سے کچھ چاہتی ہے، کیا اولاد کے دل میں بھی کوئی چیز آتی ہے کہ ہمارے والدین ہمیں یہ عطا کریں اور اس انداز میں ہمارے ساتھ چلیں، تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ کیوں کہ آج کی جو اولاد ہے اسی نے آگے چل کر والدین بھی بننا ہے، اور اسی آج کی نوجوان اور ینگ جنریشن نے آگے جا کر پوری ملت کو سنبھالنا ہے، اور جب ان کی تربیت اچھی نہیں ہوگی، ان کو اہتمام کے ساتھ ان کی تربیت کا اہتمام نہیں کیا جائے گا، تو پھر کل کی جنریشن کو ہم نہیں سمجھتے کہ اچھے انداز میں دیکھ سکے گا۔ تو اولاد کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے والدین کے حقوق ہیں۔ سب سے پہلے تو اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کے حقوق جانے اور ان پر عمل کرے، اور ساتھ ہی یہ بھی میں کہنا چاہوں گا والدین کو بھی چاہیے کہ وہ یہ جانے کہ ان کے حقوق سے باہر بھی کوئی دنیا ہے، نہ صرف ان کے حقوق ہیں بلکہ پورے اولاد جتنی بھی بیٹے بیٹیاں ہیں تمام کے الگ الگ حقوق ہیں۔ اور میں اس میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے والدین جو ہیں، جیسے کہ ہمارے والدین ہیں، بہت اچھی تربیت کرتے ہیں اور اس کے بڑے اچھے ثمرات بھی نظر آتے ہیں، لیکن بیسک چیزیں بتا کے میں اہم پوائنٹ کی جانب آنا چاہوں گا، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آج اس دور میں اور اس ویک میں جو ایشوز پاکستان میں آ رہے ہیں ان پر میں خاص طور پہ بات کرنا چاہوں گا۔ یوں ہے کہ والدین کا سب سے پہلے ذمہ داری جو اولاد کے حقوق میں ہے وہ یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہو بچے کے کان میں اذان دی جائے، اور یہ شرعی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کے منہ میں کوئی میٹھی چیز ڈالی جائے، یہ دونوں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ پھر جب 7واں دن آ جائے تو اس کو ایک پیارا اسلامی نام دیا جائے، یہ تیسری سنت ہو گئی۔ پھر سر کے بال مونڈ دیے جائیں، یہ بھی 7ویں دن سنت ہے۔ 5ویں نمبر پر یہ ہے کہ اولاد کا عقیقہ، اگر بیٹا ہے تو اس کی جانب سے 2 بکرے، اور اگر بیٹی ہے تو 1 بکرا اس کی جانب سے عقیقہ شکرانے کے طور پر۔ یہ 5 ایسے بیسک حقوق ہیں جو ہر ایک اولاد کے لیے والدین کے ذمہ ہیں۔ آگے میں آج کے معاشرے کو ذرا ٹچ کرتے ہوئے کہ آج کی اولاد کیوں بگڑتی جا رہی ہے، وجہ کیا ہے، اس کے حقوق پورے نہیں کیے جاتے۔ والدین سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارے حقوق ہیں، اولاد کو ایک بکری کی طرح ہم چلا رہے ہیں، اور جیسے ریوڑ ہے اس کی طرح ہانکتے چلے جائیں گے تو اولاد چلتی جائے گی، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ جب تک اولاد کو پراپر ٹائم نہیں دیا جائے گا، اس کی صحیح تربیت نہیں کی جائے گی، اولاد کو اس کے بنیادی حقوق نہیں دیے جائیں گے،
تب تک اولاد جو ہے وہ صحیح رزلٹ آپ کو نہیں دے سکتی. اگر آپ یہ سوچیں کہ ہم اولاد کو غصے کے ساتھ، ڈانٹ کے ساتھ، طنز کے ساتھ، لڑائی جھگڑے کے ساتھ، آپس میں میاں بیوی کی لڑائی کے ساتھ اولاد کو یہ منظر دکھائیں گے تو ہم کبھی بھی اس بات کی امید نہ رکھیں کہ کل ہمارے سامنے وہ چیز نہیں ہے. اگر اولاد کے سامنے ہم نے یہ سب کچھ کر کے دکھانا ہے، اولاد کی اچھی کام پر اس کو اپریشیٹ نہیں کرنا، اولاد کے کسی نیک کام پہ، اچھے کام پر اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنا، پش اپ نہیں کرنا، تو پھر کل کو وہ کیوں کرے گا؟ کیونکہ بچے کی ایک نیچر ہوتی ہے، بچے کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ بچہ کوئی کام کرے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ماں باپ اس پہ اپریشیٹ کریں. اچھا، بہت اچھی ایک آپ نے نقطہ اٹھایا ہے یہاں پر. میں اپنے ناظرین کو بھی یہ بتاؤں کہ جو ہم اولاد کو بار بار ایک ایک چیز پہ ٹوکتے رہتے ہیں، بار بار اس کو ذرا سی وہ کرتا ہے اور اس کو ہم ٹوکتے ہیں، اس کے پیچھے جاتے ہیں، اس کو تنقید کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس کو ڈسکرج کرتے ہیں، اس کو ذرا تھوڑا. جی، میں اسی کی جانب آنا چاہ رہا تھا. خیر، آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے. تو اس پہ میں یوں کہنا چاہوں گا کہ اولاد ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے سامنے تھال میں موجود چیز ہوتی ہے. اگر اس کو چاہیں تو ہم نوچ دیں، کھا لیں، اس کو چاہیں تو چاہے یا گرا دیں، یا اس کو عزت افزائی کے ساتھ ہم معاملہ کر سکتے ہیں. اولاد کو عزت دیں گے تو اولاد آپ کو عزت دے گی. کیوں؟ بچہ وہی کرتا ہے جو اپنے ماں باپ کو دیتا ہے. اگر ماں باپ نے اس بچے کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی، اس بچے کی عزت نہیں کرنی، تو کل کو اولاد بھی آپ کی عزت نہیں کرے گی. تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اولاد کو عزت دیں، اولاد کو پروٹوکول دیں. اگر وہ کوئی چیز چاہتی ہے آپ سے تو آپ جائز مطالبہ ہے تو پورا کریں. ان کی عزت نفس کا خیال رکھیں آپ. یہ بہت اچھی بات ہے. ان کی عزت نفس کا خیال رکھنا بہت ضروری. میں اس پہ ہی پہلے اشارہ کر چکا ہوں کہ طنز نہ کریں. اکثر والدین ہوتے ہیں کہ بچہ کوئی غلطی کرتا ہے نا تو طنز کرتے ہیں، اور وہ بچے کے دل پہ جب گزرتی ہے تو بچہ آنے والے دنوں میں پروگریس جو ہوتی ہے اس کی مائنس میں چلی جاتی ہے. اور آنے والے ایام میں وہ بچہ جو ہے، کیونکہ بچہ تو میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ ماں باپ اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتے، محبت تو کرتے ہیں، بے پناہ محبت کرتے ہیں. جتنی اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں وہ دنیا میں کسی سے محبت نہیں کرتے. اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کی ذات کے بعد. اگر کوئی پیار کرنے والی ذات ہے تو وہ یا ماں کی ذات ہے یا باپ. محبت میں کوئی شک نہیں، لیکن محبت کے انداز ہونے چاہیے. محبت میں انداز ایسا ہو کہ اولاد آپ کو اپنا دوست بنا لے، بجائے اس کے کہ وہ گھر سے باہر کسی کو دوست بنائے، آپ کو دوست بنائے. تو اس کو اتنی محبت. حضور کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس کے ساتھ محبت کروں؟ حضور نے فرمایا والدین کے ساتھ. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے والدین تو زندہ نہیں. فرمایا پھر تم اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرو، اولاد کے حقوق کا خیال رکھو. بہت اچھا. جیسے والدین کے حقوق ضروری ہیں اسی طرح اولاد کے حقوق بھی ضروری ہیں. اور یہ دیکھیں درمیان میں ایک انسان ہے، اس طرف والدین ہیں اور اس طرف بچے ہیں. اگر اس جانب محبت کرنی ہے تو اس جانب بھی. اور بعض لوگ اوقات لوگ اس جانب زیادہ پلڑا ان کا بھاری ہو جاتا ہے، اس جانب ماں باپ کی طرف محبت کم ہو جاتی ہے. تو ان کو پیرالل لے کے چلنا ہوگا. جب ان دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلیں گے تو اس جگہ پر میں آپ کا تھوڑا سا ٹائم لیتے ہوئے ایک پوائنٹ ریز کرنا چاہوں گا. اگر والدین اپنے بچوں کے حقوق پورے کرتے ہوں، والدین اپنے بچوں کی نگہداشت کرتے ہوں، والدین اپنے بچوں کو پورا ٹائم دیتے ہوں، والدین ان کی عزت کرتے ہوں، ان کی جو منشا اور خیالات کی قدر کرتے ہوں، یا ان کو صحیح طریقے سے غلطیوں پر گائیڈ نہ کرتے ہوں، تو پھر دعا زہرا جیسے کیسز سامنے آتے ہیں. آج دیکھیں پورا پاکستان کتنے افسوس کے عالم میں ہے، پورا پاکستان سوگ کے عالم میں ہے، اور بچی اپنے ماں باپ سے اب کیسز سامنے جب کھلیں گے اور جب اس کی تحقیقات سامنے آئیں گی تو حقیقت تو تب سامنے آئے گی. لیکن جو اب تک ہم دیکھ چکے ہیں میڈیا پر، بیٹی سی سی ٹی وی کیمرہ کے ذریعے دیکھے وہ خود اپنی مرضی سے جاتی ہے اور جا کر وہ بیان دیتی ہے. یہاں پر یہ بھی ممکن ہے جیسے والدین کہتے ہیں کہ زبردستی بیان دلوایا گیا، ممکن ہے یہ سارا کچھ. کیا میں آپ کی بات یہاں پر کاٹ رہا ہوں؟ علامہ سنزا صاحب تشریف فرمائے، علامہ ضیاء المصطفیٰ قمر صاحب تشریف فرمائے. کیا عالم ہوگا ایسے ماں باپ پر کہ ان کے ہاتھوں میں پیدا ہونے والی بچی، ان کے ہاتھوں میں پرورش پانے والی بچی، ان کا اپنا خون ان سے بغاوت کر رہا ہے. اللہ اکبر. کاش مالک ہمارے بچوں کی حفاظت فرما اور ایسا نہ ہوتا، ہم کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. مالک ہمارے بچوں کی بالخصوص ہماری بچیوں کی مولا حفاظت فرمائے. اور علامہ صاحب ایک بہت پیارا مجھے یہاں سرکار کا فرمان بھی یاد آیا. یہاں دیکھیں باتیں آگے نکلتی ہیں کہ ارشاد ہوا کہ ہر بچہ فطرت الہیہ پر پیدا ہوتا ہے. پھر آگے ہمارا معاشرہ
उसको हम यहूद हनूद बना दें, उसको मुस्लिम बना दें, उसको जिस जगह पे लेके जाना चाहें, लेकिन जब पैदा होता है वो फितरत इलाहिया पर पैदा होता है। ये सरकार का आलीशान फरमान है, ये आपके सामने है। देखिए सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा कॉपियर बच्चा अपने घर का कॉपियर होता है। जब बच्चा आंख खोलता है एक मुआशरे के अंदर, बहुत प्यारी गुफ्तगू चल पड़ी आगे कि एक बच्चा उसको सोसाइटी में बाद में पाला पड़ता है, सबसे पहले उसको अपनी फैमिली से पाला पड़ता है, फैमिली से सीखने के बाद वो मुआशरे में जाता है, उसके बाद टीचर्स के पास जाता है, वो सीखता है मुख्तलिफ, फिर दोस्त उसको मिलते हैं। देखिए ये कॉपियर है, कॉपियर घर से सीखा, कॉपी किया, उसको दोस्तों से सीखा, मुआशरे से सीखा, उसके बाद टीचर से सीखा, अब हम उसको किस तरह लेके जा रहे हैं। अब क्या अभी तक वालिदैन को पता नहीं चला कि हमारा बच्चा किस दगर पे जा रहा है? ये बड़ा एक पॉइंट है। ये वालिदैन की कमजोरी होती है कि वो बच्चे को समझ नहीं सकते। मैं अपनी उस बात को पूरा करके इस बात को जरूर आना चाहूंगा कि वालिदैन से बगावत बच्चे क्यों कर रहे हैं? दोस्ती नहीं की वालिदैन ने, वालिदैन ने दरमियान में एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी, हम बाप हैं, हम माँ हैं, हम अपने बच्चे से दोस्ती करें। वो फाइटर बने होते हैं। माँ बाप ने जब दोस्ती नहीं की तो भाई तो किसी से करनी है, फिर उसको तो एक दोस्त चाहिए, एक राजदार चाहिए, उसको एक ऐसा जो उसके दुख सुने, उसके सुख की बातें सुने, उसका साथ दे। तो वालिदैन को चाहिए अपनी औलाद से दोस्ती करे। जब किबला यहाँ पर अल्लामा साहब ने इतनी प्यारी बात की है, उसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करके बताना चाह रहा हूं कि नाजरीन अपने बच्चों को दोस्त बना लें, इससे कबल कि कोई दोस्त बनाकर उनसे कोई बुरा काम करवा दे, आप उनसे दोस्ती करके उनसे अच्छा काम करवाएं, उनको पॉजिटिव बी पॉजिटिव की तरफ लेके आ सकते हैं आप। प्लीज 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 अपने बच्चों को वक्त दें। औलाद से फ्रेंडशिप जो है ना, वालिदैन की, फैमिलीज की, रिलेटिव्स की, वो उसको कभी भी बिगड़ने नहीं दी माशाल्लाह। यही आपका मेरे ख्याल में ये है। इसमें कुछ और ऐड करना चाहें? औलाद के और भी बहुत सारे हुकूक हैं, खास तौर पे औलाद को इतनी इज्जत दो कि आपके घर के मामलात में वो आपके साथ मुशावरत करे। अल्लाह अकबर। उसको इतनी इज्जत दो कि उसको फैसला करने की एबिलिटी जो है उसके अंदर खुद पैदा करें। जब आप उसको मेज पे बिठाएंगे, उससे मशवरा करेंगे, वो अंदर से चौड़ा हो जाएगा और कहेगा मेरी इज्जत है इस घर में, यार मुझसे मशवरा तलब किया जा रहा है। वो बहुत अच्छा मशवरा दे, एक दिन गलत देगा, दूसरे दिन गलत देगा, फिर वो सोचेगा मेरे वालिद ने मुझे बिठाया था, मशवरा किया था, मुझसे कमजोर मशवरा। या मैं इसको इस तरह डिफाइन करना चाहता हूं कि जिस तरह तुसी एक नवी नूह साडे घर आ जाती है, पंजाबी विच असीं गल कर लेंगे नो, असीं उन्हें चाबियां दे दी, ला भी सारा घर तेरा है जी, तो उस समझ कि मुझे थोड़ी प्रोटोकॉल मिल रहा है जी, अहमियत मिल रही है, वो थोड़ा अपनी जिम्मेदारी फील करती है। जब हम उसको हर मामलात में पीछे रखेंगे, उनसे चुप चुप के बातें करेंगे, वो समझती कि मैं इस घर की फर्द नहीं हूं, तो फिर वो नेगेटिविटी उसके अंदर आ जाती है। सेम इस तरह जिस तरह के आप कह रहे हैं कि औलाद को शेयरिंग में रखें आप जी, तो इसमें अक्सर ये होता है कि वालिदैन जो होते हैं वो अपने दोस्तों से मशवरे करके इनकी तालीमात के फैसले हो रहे हो। मैट्रिक के बाद एक बच्चा कहता है कि मैंने मेडिकल में जाना है, और उसके वालिद का दोस्त मशवरा देता है इसको आप किसी और फील्ड में भेज दो। मिसमैच जी, मैच नहीं होता, उसकी तबीयत उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। हाँ, ये भी हो सकता है कि बच्चे का फैसला कमजोर है, उसको गाइड किया जा सकता है, उसकी एक अच्छी रहनुमाई की जा सकती है। बच्चा दीन पढ़ना चाह रहा है तो वालिदैन अक्सर चाह रहे होते हैं कि हमारा बच्चा कोई ऐसी स्टडी करे, ऐसा तालीमी इदारे में दाखिल हो, कल को हमें कमा कर दे। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें तालीम तरबियत जो है उसमें भी बच्चे की जो राय है उसका एहतराम किया जाए। मैं समझता हूं कि ये 4-5 चीजें जो हैं ये बहुत अहम है। बहुत सारी इसमें और भी बातें की आज का प्रोग्राम हुजूर इसलिए भी बड़ा नॉलेजेबल है कि नाज़रीन आप शाउट टीवी देख रहे हैं, लाहौर स्टूडियो की लाइव ट्रांसमिशन इस वक्त मेरे पास जो स्कॉलर्स हैं वो माशाल्लाह बड़े ऑथेंटिक, बड़े वेरीफाइड और एक बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म से ताल्लुक़ रखने वाले आप तशरीफ फरमा हैं, और जो टिप आपको दे रहे हैं ये बड़े कीमती और बड़े माशाल्लाह ऑनरेबल है। एक आखिरी सवाल, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है, लेकिन इसका हल तो हमने निकालना है कि औलाद की फिर तरबियत कैसे होनी चाहिए जी। सुन्नत मुस्तफ़ा उसके तरीके कुरान में भी होंगे माशाल्लाह। मुख्तसर टाइम है, मैं 1 मिनट में अपना मैसेज अपने नाज़रीन को देना चाहूँगा कि आपकी औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने आपको ये नेमत जो अता फरमाई इसकी कदर करें। औलाद जैसे हसन भाई फरमा रहे थे कि वालिदैन का राज होते हैं, ये बच्चे जो होते हैं वालिदैन के दिल का सुकून और आंखों का चैन होते हैं। तो जितनी दुआओं के साथ, जितनी तमन्नाओं के साथ हम औलाद को हासिल करते हैं, फिर उनके आने के बाद उनकी कदर करें। 1-2 पॉइंट में बता के गुफ्तगू समेटता हूँ।
औलाद के साथ दोस्ती करें, ये तो पहले हम बात कर चुके वाह, हैं। वाह, औलाद को वक्त दें। आप जितने भी मसरूफ हैं, आप सियासतदान हैं, आपकी सियासत अपनी जगह, बच्चों को घर में टाइम देना अलग है। वाह, वाह, आप वाह। टीचर हैं या किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, आपका अपने बच्चों को खसूसी हर तौर पर टाइम जी, देना जी। ये बहुत जरूरी है। खास तौर पर बच्चियों को रोजाना की बुनियाद पे टाइम दें, क्योंकि बच्चियों का दिल नर्म होता है। उनको दो बातें सुना के जहां भी मोड़ करके जिस तरफ लेकर जाना चाहें हम लेकर जा सकते हैं। इसलिए बच्चियों की तरबियत इतने पुख्ता अंदाज में दीन इस्लाम के तरीकों के मुताबिक करें। और एक और बात जो हसन भाई ने फितराने और ज़कात वाली बात कही है, अब ईद का मौका आ रहा है, हर बंदे ने अपने घर का फितराना अदा करना है, तो बच्चों के हाथ में पैसे पकड़ाएं और बच्चों को कहें तुम अदा करो। वाह, वाह, उससे वाह। क्या होगा, बच्चों में खैरात करने का जज्बा आएगा, बच्चों को अल्लाह की राह में खर्च करने का जज्बा आएगा, और उस सलीका और जिम्मेदारी उसको आ जाएगी। माशाअल्लाह। कल वालिदैन के जाने के बाद वो ये ड्यूटी बड़े अच्छे अंदाज में अदा और कर फिर सकते घर में हैं। एक नायब आपका तैयार हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल, आपका माशाअल्लाह। नायब तैयार होगा। तो माशाअल्लाह। ये सारी चीजें अगर हम ज़हन नशीन करें, औलाद अच्छी तरबियत पा सकते हैं।